بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 38ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشستوں میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے اور اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوارہ بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی یعنی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا؟ آپ نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے لڑ لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اے اللہ کے نبی، ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی زیر نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رمضان میں جمعہ کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری
اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا، جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ بعد میں ان کا یہ اصول بن گیا تھا کہ جب انہوں نے بہت پختہ قسم کھانی ہو تو وہ اپنے منہ سے کہتے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ تو لوں کہ ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا۔ اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ رائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں، اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ ناظرین، حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں کا نام تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے اور قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے جاؤ اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اس سے کیا نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا محض اس لیے کہا کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل اس خوف سے کہ کہیں یہ مارزہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائیں، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو
اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرہ واہ، ہائے امرو ہائے امرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائگاں ہو گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معرضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن عزیہ کے پیٹ پر جو صف سے آگے نکل ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد کو چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جھمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معاذ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تھی جنگ بدر کے احوال۔ اگلی نشستوں میں آپ جنگ بدر کے باقی کے معاملات بھی سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔